ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل نام کیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم ان کا مکمل نام تھا ابراہیم بن طارخ بن ناحور، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ تھا. جیسے ہمارے ہاں طارق نام ہوتا ہے قاف کے ساتھ، اگر آپ اس قاف کو خا کے ساتھ بدل دیں تو یہ ان کے والد کا نام تھا ابراہیم بن طارخ. عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ایک نام مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا وہ آزر ہے. حضرت ابراہیم کے والد آزر تھے، جبکہ جو ہمیں روایات میں یا دیگر جگہ پہ ملتا ہے تو ان کا والد کا نام آزر بھی مشہور ہے اور ایک طارخ بھی ہمیں ملتا ہے نام. طارخ بن ناحور بن ساروق بن خالد اور بن سام بن نوح علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم بنیادی طور پر حضرت نوح کے جو بیٹے تھے سام ان کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان تقریباً 9 پشتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، 9ویں پشت میں جا کے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دادا تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ جب ان کے والد جو ہیں آزر یا طارق جو ہیں لما کان عمرہ 75 سنہ، جب وہ 55 سال کے ہوئے تو 55 سال کی عمر میں ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یعنی کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش ان کے والد کے ہاں ان کے والد کے آخری عمر میں ہوئی. اس کے بعد جو ہے ان کے حضرت ابراہیم کے جو 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا نام تھا ناحور اور ایک کا نام تھا ہاران. حضرت ابراہیم کے 2 اور بھائی بھی تھے، ناحور اور ہاران. اور جو ہاران تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی، ان کے آگے جو بیٹے تھے وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو حضرت لوط علیہ السلام اگر ہم دیکھیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے لگتے ہیں، یعنی کہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اسی طرح آگے پھر اسی طرح حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ساری کی ساری نبوت کا سلسلہ چلا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. جد کا مطلب ہوتا ہے دادا. دیکھیں وہ تمام انبیاء کے جو ہے وہ ان کو دادا سمجھا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں. تو ہمارے ہاں آج کل کے دور میں جتنے بھی سماوی دین پائے جاتے ہیں، سماوی دین سے مراد وہ دین ہے جو آسمان سے نازل ہوئے. تو دین کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے سماوی ہے اور ایک وضعی ہے. سماوی انہیں کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے، اور وضعی وہ دین ہے جو انسانوں نے خود سے بنائے ہیں. خود سے جو بنائے ان کی کیا مثال ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ کون سے دین ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہیں جو آسمان سے نازل نہیں ہوئے؟ بت پرستی. جیسے کہ ہندو مت جو ہے یہ وضعی دین ہے، بدھ مت جو ہے یہ وضعی دین ہے، سکھ مت جو ہے یہ بھی وضعی دین ہے. اور اسی طرح زرتش جو ہے، زرتش کون ہوتے ہیں ہمیں بتائیں؟ وہ لوگ جو آگ کی عبادت کرتے ہیں. تو آگ کی عبادت کرنے والے بھی لوگ ابھی بھی موجود ہیں، وہ بھی وضعی دین ہے، یعنی کہ لوگوں نے خود سے بنایا ہے. اور آسمانی دین میں سے کون کون سے؟ اس میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ موجود ہے. اور یہودیت اور عیسائیت اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہم آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے جڑتے ہیں. اسی لیے جو آسمانی دین ہے ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. کتاب سے مراد وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. تو اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تعامل کے اندر یا انٹریکشن میں تھوڑی سی رخصت رکھی ہوئی ہے. اور وہ رخصت کیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمانوں کی شادی ہو سکتی ہے، جبکہ اہل کتاب مرد سے کسی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وائس ورثہ نہیں ہوگا.
اہل کتاب کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے لیکن اہل کتاب کے مرد کے ساتھ کسی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولاد عمومی طور پر نسل جو ہے وہ والد سے سمجھی جاتی ہے، اور اولاد بنیادی طور پر والد کے دین پر ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مسلمان عورت کی شادی اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے گی تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ اولاد اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کی طرف چلی جائے گی۔ اب اس میں بھی کیا یہ عام رخصت ہے کہ کسی بھی اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے؟ اور عمومی طور پر ہمارے بہت سے لوگ جو یورپ، آسٹریلیا، یو ایس اے میں رہتے ہیں تو ان کو یہ بہت سے مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں، اور وہ بہت سے لوگ اس چیز کو جواز بنا کے کہ ٹھیک ہے کسی بھی یہودی یا عیسائی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، اور وہ شادی کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہاء کرام نے کچھ ضابطے طے کیے ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس اہل کتاب سے شادی نہیں ہو سکتی جس اہل کتاب کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے۔ جو مشرک ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک ایسی عورت جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور وہ یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کا عقیدہ ہے، تو جس کا عقیدہ یہ ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی صحیح عقیدے کے اوپر اور صحیح دین نے عیسائیت پر یا دین یہودیت پر یا دین ابراہیمیت پہ قائم ہو تو اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی علماء نے جو ہے اس میں جو ہے نا وہ اکراہ ہی کا درجہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے، کیونکہ اس کے بعد دین کے گھر کے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ذبیحہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ کوئی بھی جانور جو ہم کھاتے ہیں جب تک وہ ذبیحہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور کسی بھی کافر کا ذبیحہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر مرغی ذبح کر دیتا ہے تو اس کی وہ ذبح کی ہوئی مرغی، ایک تک اس نے ذبح نہیں کی، اس نے بغیر ذبح کر کے اس کو کاٹا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن اس نے باقاعدہ اسی طریقے سے ذبح کی ہے جس طریقے سے مسلمان ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو کافر کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، وہ کبھی بھی حلال گوشت تصور نہیں ہوگا۔ لیکن اہل کتاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رخصت اور اجازت دی ہے کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ کس وجہ سے ان کو یہ رتبہ اور یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہیں، اور ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر، حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ ایک عرصہ بہت بڑا عرصہ رہا جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ اس عرصے کو فترہ کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عرصے کا ذکر کیا کہ فترۃ من الرسل۔ اب اتنے عرصے کے اندر جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو پھر وہ لوگ جو اس عرصے میں پیدا ہوئے اور اس عرصے میں فوت ہو گئے، اور دین جو ہے وہ آج کل تو جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ گلوبلائزیشن ہے، چیزیں پہنچ جاتی ہیں، تو اس دور میں اتنی گلوبلائزیشن نہیں تھی۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو موجود تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں پایا۔ تو اس دور کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ رہتے تھے جو تحریف شدہ عیسائیت اور یہودیت پر نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور جن میں ایک مثال ہمیں ملتی ہے حضرت ورقہ بن نوفل کی۔ حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے رشتہ دار تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ آنا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو آپ بہت گھبرا گئے، تو پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، تو وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ اور دین ابراہیمی کیا ہے؟ خالص توحید پر مبنی ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ ہمارے پاس ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دین میں ذکر کیا ہوا۔ اذ رأى ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے،
تو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے سورج دیکھا تو کہا یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. تو پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں. فطر السماوات والارض حنیفا، وہ اللہ جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ بالکل حنیف، دین حنیف جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بالکل سیدھا دین ہے، جس کے بارے میں ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے. وہ سیدھا رستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا دین جن پر اللہ نے غضب کیا اور نہ ہی ان کا دین جو گمراہ ہوئے. تو جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر ہوا. اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی ہوئے. تو اگرچہ یہودی اور عیسائی بھی دین ابراہیمی کے ہی پیروکار ہیں اصلاً، لیکن انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا. تو وہ دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم وہی ہے دین حنیفہ جو حضرت ابراہیم کا دین ہے. وما انا من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بھی صورت جو ہے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے ولد ابراہیم علیہ السلام فی ارض بابل، حضرت ابراہیم کی جو پیدائش ہے یہ بابل کی سرزمین پر ہوئی. اور اگر بابل کی سرزمین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو موجودہ دور کے اندر جو عراق کا ایریا ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور اس کو حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں گے نا تو حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ جزیرہ نما عرب میں آئے ہیں، عرب کے اندر. اور موجودہ جو سعودی عرب کی حدود ہیں، اگر آپ مکہ، عمومی طور پر ہمیں مکہ مدینہ جانے کا زیادہ اتفاق ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. میں تقریباً 5 سال میں نے الحمدللہ سعودی عرب میں گزارے. ابتدائی طور پر میں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. تو اس دوران میرا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. تو الحمدللہ میں نے بہت سفر کیا ان سارے ایریاز کا، ان ساری جگہوں کا جہاں پر انبیاء کرام آئے. تو یہ جو ایریا ہے، جب آپ مدینہ سے لیفٹ سائڈ پہ نکلتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس خیبر آتا ہے. اچھا، خیبر کے بعد جو ہے مدینہ سے اراؤنڈ 400 to 600 کلومیٹر کے اوپر ہے. 450 ہے یا 460 ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن 500 کلومیٹر مدینہ سے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدائن صالح. مدائن ویسے عمومی طور پر میدان کی جمع ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بستی جہاں پر حضرت صالح موجود تھے وہ وہاں پر موجود ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے. تو وہ ایریا آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں اور تو وہ مدینہ سے 800 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. وہاں پر ہے تبوک. تبوک سٹی ابھی بھی موجود ہے جہاں پر غزوہ تبوک ہوا تھا. اور وہاں پر وہ مسجد بھی ابھی بھی موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک میں آپ کا وہ خیمہ لگا تھا، وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے. سعودی عرب میں بھی جتنے بھی جگہوں پر، جیسے اگر آپ بدر میں، اگر آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو بدر میں بھی مسجد موجود ہے. اور وہ بیسیکلی مسجد اس جگہ پر بنی ہے جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طور پر خیمہ لگا ہوا تھا. تو اس خیمے کی جگہ پر انہوں نے مسجد بنا دی ہے. اسی طرح تبوک میں بھی جہاں پر آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا وہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے. اچھا، جب تبوک سے آپ آگے جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر تقریباً اراؤنڈ 200 کلومیٹر یا 250 کلومیٹرز کے اوپر ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے مدائن شعیب. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے. اور وہاں سے پھر آگے جو بارڈر ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس کے ساتھ آگے جارڈن کا بارڈر لگتا ہے، اور پھر اس طرف اس کے ساتھ آگے جو ہے مصر کا بارڈر لگتا ہے. مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رہے مصر کے اندر رہے. پھر اس کے بعد ادھر جو موجودہ مقبوضہ فلسطین ہے اور جو رائٹ نو ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہے وہ والا ایریا لگتا ہے. پھر وہاں سے آگے شام ہے، شام کی سرزمین ہے. پھر اگر آپ اس طرف آ جاتے ہیں تو یہ عراق اور بابل کی سرزمین ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے شروع ہوئے. پھر کنعان جو ہے یہ بہت امپورٹنس ہے اس ایریا کی، یہ بھی موجودہ جو سعودی عرب ہے اس کی حدود کے اندر آتا ہے. تو تمام انبیاء کرام
جتنے بھی انبیاء آئے وہ بنیادی طور پر اس عرب کے ایریا کے اندر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو موجودہ جو بابل ہے، عراق کا شہر ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میری مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا هُوَ أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے صحابہ میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کی شکل مجھے حضرت عیسیٰ کی شکل سے بہت زیادہ قریب ملتی ہے، کہ ان کی شکل اور حضرت عیسیٰ کی شکل بہت ملتی ہے۔ پھر کہا کہ میں نے وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صلوات اللہ علیہ فَإِذَا أَقْرَبُ مِنِّي رَأَيْتُ بِهِ شَبْعًا صَاحِبُكُمْ، کہ میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا اور میں نے سب سے زیادہ جس کی شکل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی شکل سے ملتے ہوئے دیکھا وہ میری اپنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ جو ہے وہ مشابہت رکھتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سے خصائص ہم اس چیز کو کہتے ہیں، خاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی خاصہ اور خصائص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، جس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ عربی میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ دوستی کے بہت سے درجات ہیں۔ اس میں ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک دوست وہ ہوتا ہے حمیم۔ حمیم وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کا بہت گرم جوش دوست ہوتا ہے۔ خلیل آپ کا وہ دوست ہوتا ہے جس دوست کو آپ کے ساتھ کوئی مفاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا وہ دوست جو ہمیشہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے کام آئے اور آپ کے اچھے وقت میں آپ سے کچھ بھی وہ ڈیمانڈ نہ کرے، ہمیشہ بس وہ صرف آپ کے کام ہی آتا ہے، آپ سے کبھی کچھ مانگے بھی نہ، آپ کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ برا رویہ بھی کر دے تو پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے۔ تو دنیا کے اندر تو خلیل ملنا بہت مشکل ہے، کوئی ایسا دوست ملنا بہت مشکل ہے، لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام میں سے ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو اچھے دوست دے دیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر انعام ہے، کیونکہ اس دنیا کے سرمایہ میں سے جو سب سے بہترین سرمایہ ہے وہ ایک اچھے دوست کا ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک خلیل کے درجے کا دوست عطا کیا تھا، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 انبیاء کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی اللہ کے خلیل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کیوں بنایا، اور ہم بھی کیسے اس رستے پہ چل سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خلیل بنا لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن ہم کم از کم اس رستے پہ تو چل سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خلیل نہیں تو اپنا دوست بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسانوں میں سے جو جن سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کے ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ وہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ، حضرت ابراہیم اکیلے ہی امت تھے، وہ فرد واحد نہیں تھے، وہ ایک پوری نیشن تھے۔ قانتا للہ حنیفا، قانت اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف ایک رستے کے اوپر اکیلا کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہو۔ حنیفاً بالکل سیدھے تھے، سیدھے رستے پہ تھے۔ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ تو وہی اہدنا الصراط المستقیم جو ہم مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ جس کی ہدایت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اس دنیا کے اندر حسنہ بہت اچھائی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک لوگوں میں سے ہوں گے. تو جو توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے، اس جیسی توحید دنیا میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. توحید کا لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بنائی طور پر یہ توحید ہے اور ہم موحدین ہیں، لیکن ہم توحید کی جو اصل حقیقت ہے اس سے واقف نہیں ہیں. موحد کون ہوتا ہے؟ کیا صرف یہ بات کہہ دینے سے کہ میں جو ہے وہ بھگوان کے آگے نہیں جھکتا یا بھگوان کی عبادت نہیں کرتا تو کیا ہم موحد ہو جائیں گے؟ ہاں، یہ بنیاد ہے توحید کی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے عبادت نہیں کرتے. لیکن موحد وہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اللہ اکبر. وہ ابراہیم الذی وفا، جس نے وفاداری کی انتہا کر دی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اپنا وعدہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو وعدہ کیا، اللہ سے ایسا وعدہ پورا کیا، ایسا وعدہ مکمل کیا کہ اس جیسا وعدہ پھر کوئی مکمل نہیں کر سکتا. اور جو انسان توحید کو اپناتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا، تو حضرت ابراہیم کی آزمائش کب سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم کی آزمائش اپنے لڑک پن کے دور سے شروع ہوئی. تو وہی سیم پیٹرن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی سیم پیٹرن حضرت ابراہیم کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں اپنے لڑک پن کے اندر، اپنی جوانی کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو ہے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی. سیم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد جو ہے وہ بت فروش تھے، وہ بت بناتے تھے، ان کے گھر کے اندر بت بنتے تھے، تو ان کے ہاں تو سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، تو ان کو بھی وہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی. پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غار حرا میں جاتے تھے، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تنہائی کے اندر سوچا کرتے تھے. اور جس کا ذکر جب بھی ہم تھوڑی دیر پہلے کیا کہ حضرت ابراہیم کبھی ستارے کو دیکھ رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے، کیا سورج رب ہو سکتا ہے. تو یہ ایک مسلمان موحد کا طرز عمل ہے کہ وہ زندگی کے اندر کسی بھی چیز کو اپناتا ہے تو شعوری طور پر اپناتا ہے، اس کو سمجھ کے اپناتا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم کے سب لوگ ایک دن عید منانے کے لیے اپنے گاؤں سے باہر جاتے تھے، تو ان کے گاؤں کے اندر ایک مقبرہ کہہ لیں یا ایک بت خانہ بنا ہوا تھا یا ایک گرجا بنا ہوا تھا جہاں پر سارے بت تھے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے کیا کیا، جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی نا، تو انہوں نے کلہاڑی پکڑی اور جا کے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، ان کی گردنیں اڑانا شروع کر دی، اور جو سب سے بڑا بت تھا، جو کلہاڑا تھا، وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا. جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا تو یہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا، کس نے ان کو توڑ دیا. تو انہوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو عین ممکن ہے یہ وہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر حضرت ابراہیم کو بلا لیا، انہوں نے کہا هل انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ حشر تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ دیکھیں ان کے جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کندھے کے اوپر ایک کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، تو اس نے کیا ہوگا. تو وہ آگے سے ہنسنے لگ پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ، جو موحد ہوتا ہے نا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل کا زور دیا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور جو مشرک ہوتا ہے اس کے پاس دلیل کا زور نہیں ہوتا، وہ بیوقوف ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب بادشاہ کے سامنے ان کا ڈائیلاگ ہوا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ آگے سے ہنسنے لگ پڑے، کہنے لگے کہ یہ تو پتھر ہے، پتھر کیسے جا کے ان کو توڑ سکتا ہے. تو آگے سے ابراہیم نے کیا جواب دیا کہ پھر تمہاری عقل پہ کیوں پردہ پڑ گیا کہ جب پتھر ہل نہیں سکتا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سامنے کھانا لا کے رکھتے ہو، وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، تم اچھے اچھے جوسز لا کے ان کے سامنے رکھتے ہو، وہ پی بھی نہیں سکتے، اگر چوہا آ کے ان کا کھانا لے جاتا ہے تو وہ اس سے چوہے سے اپنا کھانا بھی نہیں چھڑا سکتے.
اگر ان کے ناک کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے تو اپنے ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. یعنی کہ اتنے بے بس قسم کے بت ہیں, اور تم کیا کہتے ہو کہ یہ ہر چیز پر قادر ہیں اور ہم سب کچھ انہی سے مانگیں گے. تو اس بات کا جب جواب نہیں آیا تو وہاں کے جو بڑے تھے وہ غصہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ ہو گیا, لہٰذا اس کو پکڑ کے جلا دیا جائے. تو یہ ایک متفقہ فیصلہ ہوا, اور جب متفقہ فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت ان کو آگ میں پھینک دو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزے سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. یعنی کہ زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا کہ حضرت ابراہیم کو سردی لگے, بہت ہی اچھے ٹمپریچر کے اوپر کہ حضرت ابراہیم کو اندر نہ ٹھنڈ لگے نہ گرمی لگے. جیسے آج کل کا جو تھوڑا سا موسم ہے, تھوڑا سا بہار کا موسم ہے, تو ویسے آج کل کا تو موسم تھوڑا زیادہ گرم ہو گیا, لیکن تھوڑے دن پہلے جب نہ زیادہ ٹھنڈ ہو نہ زیادہ گرمی, بہت مزے کا موسم ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر ایسا موسم بنانا ہے مزے کا کہ حضرت ابراہیم اندر مزے کریں, انجوائے کریں. حضرت ابراہیم کو گرمی اور ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے. تو اس آگ سے پہلے دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. ایک تو یہ کی کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ اپنے والد سے سوال کیا کرتے تھے بتوں کے بارے میں. تو حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اگر اب تم نے مجھ سے سوال کیا لأرجمنک, میں تمہیں ماروں گا. تو حضرت ابراہیم اپنے والد سے بھی سوال کرتے تھے. دوسری چیز, جب قوم کے لوگ جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, بہانہ لگا کہ مجھے بخار ہے میں نہیں جا رہا. ان کے ذہن میں پلان تھا کہ میں جا کے بتوں کو توڑوں گا. تو کل قیامت والے دن جب تمام انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں گے اور حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا, تو لوگ اکٹھے ہو کے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے, کیونکہ قیامت کا دن بہت سخت ہے. جس نے جنت میں جانا وہ جنت میں جائے, جس نے جہنم میں جانا جہنم میں جائے, لیکن ایٹ لیسٹ حساب تو شروع ہو. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کے سفارش کریں, تو حضرت ابراہیم وہاں پر کہیں گے کہ نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. وہ کہیں گے کیوں؟ کہیں گے میں نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جی چلو آپ حساب کی سفارش کرنے کے لیے تو چلو اپنے ذرا جھوٹ کا حساب تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. پھر حضرت موسیٰ, حضرت اسرا, حضرت سب کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے میں نے تو بندے کو قتل کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس قتل کا حساب مانگ لیا, تو میں کیسے حساب دے سکتا ہوں. پھر الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سجدے میں گر جائیں گے, اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا, اتنا لمبا سجدہ ہوگا, حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, سل تعطیٰ, سوال کیجئے جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ حساب شروع ہوگا. تو یہ یہاں پر اس واقعے کے اندر جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں جھوٹ بولا تھا, انہوں نے عمومی طور پر عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں, جبکہ وہ بیمار نہیں تھے, اور جب وہ بیماری کا بہانہ کر کے سب کو بھیج دیا اور جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے بت خانے میں جا کے تمام بتوں کو توڑ دیا. تو انشاءاللہ عزیز کل کے انشاءاللہ درس کے اندر ہم آگے اسی قصے کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور آگے جو تفصیلات ہم کو پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا.